السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں کہیں آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود علیہ السلام، ثبت قلوبنا علی دینک. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، دعا اور معرفت امام علیہ السلام کے عنوان پہ آج 48ویں مجلس ہے، اور یہ سلسلہ پہلی محرم سے جو چلا، چند دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ یہ الحمدللہ سلسلہ چلتا ہوا آج 48ویں مجلس میں، یہاں پہ 3 ربیع الاول اور باقی مقامات پہ شب 3 ہے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ مولا کی بارگاہ سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. جس طریقے سے بادل جو ہیں وہ سمندروں سے پانی لے کے تمام جگہوں کو سیراب کرتے ہیں، اور عالم کو بھی اللہ نے یہی ایک امتیاز دیا ہے کہ وہ علم محمد و آل محمد علیہ السلام سے کسب فیض کر کے اور مومنین کے قلوب کو معارف اہل بیت سے منور و روشن کرے.
اور ان کے دل میں شکوک و شبہات نہ آنے دے۔ یہی مولا نے فرمایا جب پوچھا گیا مولا یہ بتائیے آپ کے بعد سب سے محترم کون ہے، تو مولا نے فرمایا عالم ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عالم کون سا، عالم کیا؟ کہا کہ عالم ہے، اور کہا مولا آپ کے دشمنوں میں سب سے مبغوض ترین کون ہے؟ پھر مولا نے کہا وہ بھی عالم ہے۔ پوچھا گیا مولا کیسے؟ کہا کہ جو عالم ہم اہل بیت سے قریب کرے اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور وسوسوں کو دور کرے وہ ہمارے قریب ترین ہے، اور جو ہم اہل بیت سے، ہماری زیارت سے، ہماری معرفت سے، ہماری محبت سے، ہماری مودت سے، ہمارے قرب سے جو دور کرے، مولا فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ نفرت کے قابل ہے۔ تو اذان محترم، معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے در اہل بیت پہ انسان کا جھکنا بے انتہا ضروری ہے۔ انسان ان کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، دریچے علم کے اس کے سامنے کھلتے چلے آتے ہیں۔ بلکہ میں اپنے استاد محترم کا یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا دوں، مولانا آیت اللہ شبیر حسن نجفی اللہ مقام و ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہوا چلتی ہے باد نسیم چلتی ہے اور نجف میں امیر المومنین کے گنبد سے مس ہو کے نکلتی ہے، تو جس بھی پتھر میں صلاحیت دیکھتی ہے اس کو پتھر سے در نجف بنا دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم، امام زمانہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دعا مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ دعا کے لیے میں نے بتایا کہ عام چیزوں کے ذریعے معصومین کو عقلی دلائل سے سمجھنا اور بات ہے، احادیث اور قرآن کی آیات سے سمجھنا اور بات ہے، لیکن دعا کے ذریعے ان کے در پہ آنا یہ اور بات ہے کہ ہم نے دعا کے ذریعے معصومین سے کسب فیض کرنا ہے، ہم نے دعا کے ذریعے ان کے دروازے پہ جھک جانا ہے، ہم نے دعا کے ذریعے سمجھنا ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بزرگی اور بلندی کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا کے لیے ایک فرمان نہیں بے پناہ فرامین ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل ترین عبادت اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ قبولیت بات کی بات ہے، آپ کی دعاؤں کا قبول ہونا یہ بات کی منزل ہے۔ گھر کی دعا مانگی یہ بات کی بات ہے، اولاد مانگی یہ بات کی بات ہے، صحت مانگی یہ بات کی بات ہے، آپ نے رزق مانگا یہ بات کی بات ہے، نوکری مانگی، گھر مانگا، سب کچھ مانگا، یہ ہے دوسرے لیول پہ بات آ جاتی ہے۔ لیکن پہلے لیول پہ جو بات ہے وہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ پہلے لیول کی جو بات ہے، پہلے درجے کی جو بات ہے کہ آپ نے اللہ سے بات کی، اور یہ سب سے افضل ترین عبادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں افضل ترین عبادت، یعنی عبادات میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر لینا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کریں اور اس کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ دریچے کھولنا شروع کر دیتا ہے، دعا مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے کہ جیسے کل کی مجلس میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ دعا روایت ہے مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو رد ہو جائے، دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اب قبولیت کے اسباب ہیں کہ اللہ دعا کیسے قبول کرتا ہے، اللہ نے دعا کو کیسے قبول کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلا قبولیت کی منزل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں آنے دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں طلب دعا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ ورنہ نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے، نہ کوئی پکار سکتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھک سکتا ہے۔ وہی جھک سکتا ہے کہ جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت دے دے۔ نہ وہ جبین سجدے میں آ سکتی ہے کہ جس کو اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی جب تک اجازت نہ ہو نہ کوئی صالح بن سکتا ہے، نہ کوئی متقی بن سکتا ہے، نہ کوئی مومن بن سکتا ہے، اور نہ کوئی عبادت گزار بن سکتا ہے۔ یہ عبادت کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان پہ اپنا نام جاری کروا دیا، اللہ نے آپ کو دعائیں پڑھنے کی سعادت نصیب کروا دی، اللہ نے آپ کو چہاردہ معصومین کے توسل سے دعا مانگنے کی سعادت نصیب کی، اللہ نے آپ کو ان کے دروازے پہ جھکا دیا، اور ایسا جھکا دیا کہ
दरवाजा इनका है लेकिन बाब अल्लाह कह दिया। ऐसा अल्लाह ने इस दरवाजे को बुलंद किया कि हाथ इनके हैं लेकिन यदुल्लाह कह दिया, आंखें इनकी हैं लेकिन ऐनुल्लाह कह दिया, कान इनके हैं लेकिन उज़ुल्लाह कह दिया, बताने के लिए कि हाथ इनके होते हैं, अता मेरी होती है, आंखें इनकी होती हैं, निगाह मेरी होती है, कान इनके होते हैं, समात मेरी होती है, और जब तुम दुआ मांगते हो तो मैं लब्बैक कहता हूं, जबानें इनकी होती हैं और कलाम मेरा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पैदा करने वाला है। अल्लाह कलाम को जाहिर करता है, कभी पत्थर के जरिए बात करता है, कभी दरख्तों के जरिए अल्लाह कलाम करता है। तो वही अल्लाह अगर पत्थरों के जरिए कलाम करे तो कोई ताज्जुब नहीं करता, वही अल्लाह हजरत मूसा के साथ कोहे तूर पे और शजरे के जरिए कलाम करे तो कोई ताज्जुब नहीं करता। तो वही अल्लाह अगर नफ्सुल्लाह के जरिए कि जिसको अपने घर में उसने भेजा उसके जरिए अल्लाह कलाम करे तो ताज्जुब की बात क्या है। परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह दुआ को कभी रद्द नहीं करता, दुआ हमेशा कबूल होती है, सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए। मांगता है जब इंसान तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है, लेकिन असबाब कबूलियत जाहिर होने में, ऐसे हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा था मूसा तेरी दुआ कबूल है, लेकिन फिरौन 40 साल के बाद गर्क हुआ। कबूलियत है, तेरी दुआ कबूल है, लेकिन उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते चले जाएंगे। अल्लाह दुआ कबूल करता है। अल्लाह ने आपको कबूल किया तो अपनी बारगाह में आने दिया। दूसरी चीज कि दुआ इंसान को इबादत की मारिफत अता करती है कि देखो किसकी मारिफत की बारगाह में। आम बादशाह से मांगना और बात है, SHO से मांगना और बात है, वजीरों से मांगना और बात है, और बड़े अमीरों से मांगना और बात है, लेकिन जब तुम मेरी बारगाह में आओ तो सबको भूल के आओ, सबको छोड़ के आओ और मेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करो। फिर मैं जानता हूं कि तुम्हें मैंने कैसे पूरा करना है, तुम्हारी हाजात को मैंने कैसे बाबे इस्तिजाबत तक पहुंचाना है। दुआ इंसान को इबादत और मारिफत अता करती है। ये जो आप इस वक्त इंतहाई मसरूफियात का जमाना है, इस वक्त हम जो रात को 11 बजे इंशाल्लाह कल से कोशिश होगी, कुछ पहले 9:30 बजे जैसा कि हमारा पहले वक्त था, कुछ मजालिस की वजह से हमने इस वक्त को थोड़ा सा चेंज किया, तो इंशाअल्लाह ताला कल से कोशिश होगी 9:30 बजे। ये हम जो अज़ाखाना बिछाते हैं, अज़ाखाना सजाते हैं, ये एक नेट पे जो सहूलत है उसके हम अज़ाखाना बना के और उसमें आप लोग सब जहां पे होते हैं सब अज़ाखाने में जमा हो जाते हैं। हर जगह मजलिस हो रही होती है और लिंक होता है सुल्तान सरीर इर्तज़ा मालिक तकदीर और रज़ा अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफुत तहियत वस्सला इमाम हश्तुम की बारगाह से लिंक होता है और हम मजलिस पढ़ते जाते हैं और मौला उस पे नजर करम फरमाते जाते हैं। और मौला की नजर करम से हम रात को इतनी मसरूफियत के जमाने में कि जब जाना मुश्किल है या लोग नहीं जा पाते, लेकिन घर में बैठ के आले मोहम्मद का जिक्र सुन रहे हैं, ये कितनी बड़ी इनायत परवरदिगार है। तो अज़ान मोहतरम, दुआ इंसान को इबादत और मारिफत का सबक देती है। दुआ इंसान को इबादत का तरीका बताती है, मारिफत किरदगार बताती है, अपनी हैसियत बताती है। जलील खाज़िन खाशिन फकीर मिस्कीन मुस्तकीन, कि मैं अल्लाह के सामने जलील हूं, मैं अल्लाह के सामने खाज़े हूं, मैं अल्लाह के सामने फकीर हूं, मैं अल्लाह के सामने मिस्कीन हूं, मैं अल्लाह के सामने मुस्तकीन हूं, मैं अल्लाह के सामने असीर हूं। वो देने वाला, हम लेने वाले, इसको सजदा हम साजिद, वो माबूद हम आबिद, वो रज़्ज़ाक हम लेने वाले, वो शिफा देने वाला हम शिफा लेने वाले, वो इनायत करने वाला हम इनायतें लेने वाले। इंसान को उसकी औकात दुआ बताती है। दुआ बताती है इंसान तेरी औकात क्या है, तू क्या समझता है कि तू बहुत बड़ा हो गया है। एक छोटी सी बीमारी, एक आजकल के जमाने में देख ले, एक वायरस जिसको कोरोना कहते हैं, कि जो इंसान को नजर तक नहीं आता, कि अगर उसको खुर्दबीन से कितने गुना बड़ा किया जाए तब जाके उसका हजम नजर आता है। वो जो नजर नहीं आता उसने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान कर दिया है। पूरी दुनिया में 4 से 5 ग्राम के करीब जो है ये वायरस जो फैला है, और उसकी तादाद आप देख ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बताना चाह रहा है कि तुम तो इस जो नजर नहीं आता एक छोटा सा वायरस है। हालांकि वो क्या है कि वो वायरस जो है उसको आप ये नहीं कह सकते वो अल्लाह की तरफ से है, मददगार बन के आया, नहीं, वो शैतानी वायरस है कि जो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दुनिया में इस वक्त पक्ष किया हुआ है कि अल्लाह की तकर्रुब की बार, अल्लाह की बारगाह में आओ, और अल्लाह की बारगाह से इंसान जितना करीब होता जाता है उतना जो है बीमारियों से दूर रहता है। मगर ये कि जब अल्लाह की मसलियत आ जाए, तवज्जो फरमाइएगा, तो जाहिरी दुश्मन से लड़ना और बात है और जो गैब का दुश्मन हो उससे लड़ना और बात है। इंसान लड़ नहीं सकता दुनिया
پریشان ہے، مضطرب ہے، تو توجہ فرمائیے گا، ایک وائرس سے تو دنیا لڑ نہیں سکتی، اور چلے ہیں امام زمانہ سے لڑنے کے لیے، چلے ہیں ہم امام زمانہ سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ کیا ایک نے کہا تھا نا کہ ہم امام زمانہ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ وائرس سے لڑا نہیں جاتا، اور اس سے لڑیں گے جو اللہ کا نور ہے۔ وائرس سے لڑا نہیں جاتا، اور اس سے لڑیں گے کہ جس کے پیچھے حضرت عیسی ابن مریم نے آ کے نماز پڑھنی ہے۔ وائرس سے لڑا نہیں جاتا، اور اس سے لڑنا ہے کہ جو حجت اللہ بھی ہے، بقیت اللہ بھی ہے، صفوت اللہ بھی ہے، عنایت اللہ بھی ہے، کرامت اللہ بھی ہے، الشمس الہ ما شاء اللہ، 6000 کے قریب القابات اور اسماء ہے اس سے حجت اللہ کے۔ تو اتنے القابات کے جو مالک ہیں ان سے لڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ایک وائرس سے لڑا نہیں جاتا۔ انسان کو اس کی اوقات بتائی جا رہی ہے، تو اتنا بے بس ہے کہ جو وائرس تجھے نظر نہیں آتا، تو جب اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جس کی غیبت الہیہ ہو، جس کا چلنا ارادہ الہیہ ہو، جس کی قدرت اللہ ہو، جو مظہر صفات اللہ ہو، اس سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ اس سے کیسے تمہاری لڑائی ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان محترم، دعا انسان کو عبادت کا درس دیتی ہے، معرفت کا درس دیتی ہے۔ دعا انسان کو ایمان عطا کرتی ہے کہ اگر انسان مومن ہوگا تو دعا مانگے گا، انسان اگر اہل بیت پہ یقین رکھے گا تو دعا مانگے گا۔ آپ دیکھیں، جس کا اہل بیت پہ ایمان نہ ہو وہ کبھی یا علی مدد نہیں کہے گا، جس کا اہل بیت پہ ایمان نہ ہو وہ کبھی ان کے دروازے پہ دعائے توسل پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آل محمد کے دروازے پہ دعا مانگنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ ان کو مان رہا ہے، اگر نہ مانتا تو کبھی در پہ نہ آتا۔ یہ دروازے پہ جھک جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں سمجھ لو ان کے دل میں تقوی ہے۔ تو جو ان کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر آئے تو کوئی اور نہ سمجھ لینا کہ وہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے۔ اللہ نے جھکنے کو، تعظیم کو مومن کی علامت بتایا ہے، اکڑ کے چلنے والے کو نہیں۔ جس کی گردن میں سریا ہو اس کو نہیں کہا اللہ نے مومن، اللہ نے کہا جو جتنا جھکتا ہوا چلا جائے سمجھ لینا اس کے دل میں تقوی ہے، جو تعظیم کرتا ہوا نظر آئے۔ تو اب عزیزان محترم میری جانیں قربان ہو جائے، اللہ نے تعظیم کو مومن کی علامت بتایا ہے۔ علم نکال کے دیکھ لینا، تابوت نکال کے دیکھ لینا، اس کے علاوہ گہوارہ نکال کے دیکھ لینا، بدل کے جملہ کہہ دوں، نام اہل بیت کے لکھ کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد اگر زیارت پہ جانا تو زیارات پہ چلتے ہوئے دیکھ لینا، جو ان کے اسماء کی، ان کی شبیہات کی تعظیم کرتا ہوا نظر آئے۔ قرآن کی روح سے وہی متقی ہے، شعائر اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، اور جو تعظیم کرتا ہوا نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ دل میں تقوی کی کمی ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان متقی تب بنتا ہے کہ جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ایمان بے خدا کی علامت کا نام ہے انسان کا دعا کرنا۔ دعا وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو ہر ایک سے نہ ڈرے، صرف اس سے ڈرے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی بارگاہ میں جھکے۔ اور تیسرا یہ، بلکہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان احتیاج بے اللہ کے محتاج ہونے کو سامنے رکھے کہ اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، پنجتن پاک کا محتاج ہوں، چہاردہ معصومین کا محتاج ہوں، اور ایسا محتاج ہوں میرا دل دھڑکتا ہے ان کی بدولت، میری سانس چلتی ہے تو ان کی بدولت، میری آنکھیں دیکھتی ہیں تو ان کی بدولت، میرے کان سنتے ہیں تو ان کی بدولت، میں بولتا ہوں تو ان کی بدولت، سو کے اٹھتا ہوں تو ان کی بدولت۔ یہ سب کچھ ہمیں ان کی طرف سے ہے۔ احساس فقیری عطا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، اور تضرع اور بندگی کی انسان کو توفیق یہ دعا عطا کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کی بندگی کو ظاہر کر، اور توبہ و اقرار بے گناہ انسان کو عطا ہوتا ہے دعا کے ذریعے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ مجھے میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا آپ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ دعا معذرت کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان آتا ہے نا تو اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، ایک معذرت خواہی ہے۔ طلب بخشش کی دعا کرتا ہے انسان، کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور دعا مانگتا ہے گویا ایک قسم کی طلب بخشش کر رہا ہے۔ نماز پڑھی، دعا، لیکن یاد رکھیں یہ دعا
کب اثر انداز ہوتی ہے؟ جب انسان مخلوق سے نا امید ہو کے خالق کی بارگاہ میں آ جائے. تو اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مخلوق کہہ کے آل محمد کے حوالے سے انسان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی نا امید مخلوق سے ہونا ہے. اور حجت کس کو کہتے ہیں؟ اٹھا کے دیکھیں، معتبر کتابوں میں حدیث درج ہے، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت کس کو کہتے ہیں؟ جو مخلوقات سے پہلے، مخلوقات کے ساتھ اور مخلوقات کے بعد ہو. یعنی جب کوئی نہیں تھا تو حجت تھی، جب ہے تو حجت ہے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی حجت ہوگی. توجہ فرمائیے گا، حجت اس کو کہا جاتا ہے. امیر المومنین کی دعا کا، زیارت کا فکرے ہیں، اور کئی مقامات پہ ہم اس کا عقیدہ یقین کامل ہے ہم سب کا کہ یا حجت اللہ ہے علی خلق. دعائے توسل میں آپ پڑھتے ہیں. اور ویسے اشہد ان علی الحجت اللہ، علی اللہ کی حجت ہے. حجت کس کو کہا جاتا ہے؟ حجت کہا جاتا ہے دلیل کو. توجہ فرمائیے گا، حجت یعنی دلیل، حجت یعنی دلیل کسی کے سامنے لے کے آنا، اس کو حجت کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا، علی اپنا علم جانتے ہیں، علی اپنا علم جانتے ہیں، لیکن کمال کی منزل یہ ہے چونکہ دلیل اس کی ہے. اب میرے مولا، جب یہودی میرے مولا کے سامنے آئے، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا نے کہا میرا نام علی ہے، تمہاری کتابوں میں ایلیا ہے. اب یہودیوں نے توریت کھولنا شروع کی، صفحے پلٹانے شروع کیے. جب ایلیا پہ پہنچا تو وہ کھولنے والا بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. تو عزیزان محترم، مولا علی نے اس کو حیدر نام نہیں بتایا، مولا علی نے اس کو اسد نام نہیں بتایا، مولا نے اس کو زرغام نہیں بتایا، مولا نے اس کو نفس اللہ نہیں بتایا، مولا نے اس کو ایلیا بتایا جس کو وہ اپنی کتابوں میں جانتا تھا. مذہب سامنے آیا، مولا نے اس کو یہ نہیں بتایا. جب اس نے کہا نا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو مولا نے یہ نہیں کہا میرا نام علی ہے، میرا نام زرغام ہے، میرا نام اسد ہے، میرا نام ایلیا ہے. مولا نے نہیں بتایا. مولا نے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے، تو یاد رکھ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بھئی یہ حیدر چونکہ اس نے بچپن سے سنا ہوا تھا کہ اس کی ماں نے کہا تھا کبھی حیدر سے مقابلہ نہ کرنا، تو اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. اس نے یہ سنا تو بدن میں لرزہ طاری ہو گیا. علی کہتے ہی اس کو ہے جو جیسا جانتا ہے اس کے مطابق کلام کرتا ہے. یہودی کو ایلیا پتا تھا تو اس کو علی اور ایلیا بتایا، مرحب کو حیدر پتا تھا تو اس کو حیدر سے بتایا. تو اب عزیزان محترم، اگر حجت کو سمجھنا ہے تو آج سمجھ لے، حجت اس کو نہیں کہتے جو فقط اپنا علم جانتا ہو، حجت اس کو نہیں کہتے جو اپنا علم جانتا ہو، حجت اس کو کہتے جو سامنے والے کے علم کو بھی جانتا ہو. ارے بچپن میں اس کی ماں نے کہا تھا وہ بھی جانتا ہو. تو میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں نا، جس علی کو یہ پتا ہے اس کی ماں نے یہ جملہ کہا تھا بچپنے میں، اس علی کو یہ نہیں پتا ہم میں محتاج کون ہے، ہم میں فقیر کون ہے، ہم میں بے زر کون ہے، ہم میں بے اولاد کون ہے، ہم میں وہ کون ہے جس کے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہم میں وہ کون ہے جس کے گھر کی وجہ سے جو پریشان ہے. تو وہ علی جو اس کے مرحب کے ماں کا قول جان سکتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جان سکتے. عقیدے کو بلند کرے. دعا مانگنی ہے تو اگر عقیدہ ہوگا تو دعا قبول ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر عقیدہ نہیں تو دعا کی قبولیت نہیں. دعا وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا، دعا وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق، خالق اور مخلوق کے درمیان میں. تو وسیلہ اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک عبد اور معبود کے درمیان میں وسیلہ نہ آ جائے. اور اس وسیلے کو حجت اللہ کہا جاتا ہے. حجت اللہ، اللہ کی دلیل. کیا بات ہے! اللہ کی دلیل، اللہ کے وجود کی دلیل، اس کو حجت کہتے ہیں. کائنات میں کسی کو حجت اللہ نہیں کہتے. خلیفہ کہا گیا، امام کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، لیکن کسی غیر معصوم کو حجت اللہ نہیں کہا جاتا. اللہ کی دلیل. اللہ اکبر، میری جانیں قربان ہو جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو جو علی اپنا علم تو کیا دوسرے کا علم جانتے ہیں، وہ ہماری پریشانیاں نہیں جانتے. میں نے کہا اشہد ان علی حجت اللہ، علی اللہ کی حجت ہے. تو یہ ہم نے کہا اللہ نے ان کو مظہر بنا دیا. توجہ فرمائیے گا، ہم نے جب حجت اللہ کہا تو اللہ نے ان کو مظہر بنا دیا اور مظہر بنا کے بھیجا. وہ رحمان، یہ اس کی رحمانیت کے مظہر. کیا بات ہے! وہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمانیت کے مظہر. وہ علیم ہے، یہ اس کے علم کے مظہر ہیں. اور ایسے مظہر ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ.
اللہ وہ ہے، نفس اللہ علی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ اللہ، یہ ید اللہ، وہ اللہ یہ صفات اللہ، وہ اللہ یہ کلمت اللہ، وہ اللہ یہ حجت اللہ، وہ اللہ یہ باب اللہ. ان کا دروازہ ہونا اللہ تک جانے کی دلیل ہے کہ یہ حجت ہو کے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ان کا رزق تقسیم کرنا اللہ کے رزاق ہونے کی دلیل ہے. حجت دلیل کو کہا جاتا ہے. ان کا رزق تقسیم کرنا، میری جانیں قربان ہو جائے، یہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. ان کے وجود کی برکت سے کائنات میں روزی تقسیم ہوتی، ان کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے. یہ عام جملہ نہیں ہے، یہ 12ویں کے لیے ہے. تو جس کے 12ویں کی برکت سے رزق تقسیم ہوتا ہے تو سوچئے ذرا وہ 11واں کس منزل پہ ہوگا، سوچئے ذرا 10واں کس منزل پہ ہوگا، سوچئے ذرا 8واں اور 9واں کس منزل پہ ہوگا. صادق آل محمد کا مقام کوئی مجھے بتائے، امام باقر کا مقام کوئی مجھے بتائے، امام سجاد کا مقام کوئی بتائے، امام حسن مجتبیٰ کا بتائے، امام حسین شہید کربلا کا بتائے. اور بھائی انکاری یہ سب کے سب مل کے لیتے ہیں حیدر کرار سے، تو ذرا کوئی مجھے حیدر کرار کا مقام بتائے تو جس کا 12واں ہمارے رزق کی ضمانت بن جاتا ہے. تو توجہ فرمائیں، ان کا جد امجد اگر رزق تقسیم کرے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ علی جو ہے اللہ نہیں ہے، رزق تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ عطا کرتا ہے، ان کے ذریعے یہ تقسیم کرتے ہیں آگے. مقسم ارزاق الخلائق، کائنات کی روزیوں کو تقسیم کرتے ہیں. ظاہر ہے جس کے ہاتھ اپنے نہ ہوں، جس کی آنکھیں اپنی نہ ہوں، جس کو نفس اللہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جس کو اللہ خرید لے تو اب اس پہ تعجب نہ کیجئے گا. وہ اللہ جو چاہے، امر اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر ان کے ذریعے ہوتا ہے. کن اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر ان کے ذریعے ہوتا ہے. وہ ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر ان کے ذریعے ہوتا ہے. دیتا اللہ ہے لیکن باب ان کا ہوتا ہے جو باب اللہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ان کا رزق بانٹنا اس کے رزاق ہونے کی دلیل، ان کا سورج پلٹانا اس کے قادر ہونے کی دلیل. یا اللہ یا اللہ. ان کا علم بانٹنا اس کے علیم ہونے کی دلیل. علم یہ بانٹ رہے ہیں، علیم وہ ہے، اس کے علیم ہونے کی دلیل. ان کا ہر چیز سے باخبر ہونا اس کے خبیر ہونے کی دلیل، کہ جن کا نوکر اس طرح بلند ہے وہ آقا کس منزل پہ ہوگا. ان کا عبادت کرنا اس کے معبود ہونے کی دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا عبادت کرنا اس کے معبود ہونے کی دلیل. عبادت یہ کر رہے ہیں، معبود وہ ہے. ان کا عبادتیں کرنا اس کے معبود ہونے کی دلیل. ہمارے سجدے، اور کیا بات ہے، اور جملہ ہمارے سجدے ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں ہے. لیکن ان کے سجدے کرنا اس کے مسجود ہونے کی دلیل ہے. سجدے یہ کرتے ہیں، مسجود وہ ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. عبادت عابد ہم ہوئے، عبادت یہ کرتے ہیں، معبودیت اس کی ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. درخت کی جتنی تعریف کریں نا آپ، درخت میوے کی تعریف کریں، میوہ کیا کہنے، میوے کی عظمت کیا کہنے، پھل کا ذائقہ کیا کہنے، پھل کا ٹیسٹ کیا کہنے، اس کا رنگ کیا کہنے، یہ ساری تعریفیں لوٹ کے درخت کی طرف جاتی ہیں جس کا وہ پھل ہے. حیدر کرار کی جو تعریف کریں، جو فضائل بیان کریں، امام حسن کے، امام حسین کے، معصومین کے، یہ سب لوٹ کے مصطفیٰ کی طرف جاتی ہے، اور مصطفیٰ سے رب العزت کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے اتنے عظیم پیدا کر دیے. اور یہی وجہ ہے کہ جملہ میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جب کہا گیا نا کہ اللہ کو دیکھنا ہے، نر اللہ جوہرتن، اللہ کو ملنی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے بھی پھر ایک اپنا نام دے کے ایک کو اپنے گھر میں بھیج کے بتا دیا کہ دیکھ لو ذرا، اس جیسا تو بن کے دکھا دو، ذرا اس کو تو، اس کے مناقب کو تو دیکھ لو. تم اس جیسا بن نہیں سکتے، اس جیسا منزل پہ لا نہیں سکتے، اس جیسا تمہارے پاس کوئی ہے نہیں، تو تم مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، مجھے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو. جس کو میں نے کعبے میں بھیجا وہ تمہاری سمجھ میں آتا نہیں، تو میں تو اس علی کا علی العظیم ہوں، میں تو علی الاعلیٰ ہوں، تو مجھے کیسے سمجھ سکتے ہو. نبی نے نعم النصیر سے کیا مانگا تھا؟ نصیر مانگا تھا. اللہ کون ہے؟ نعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا.
کیا مانگا تھا؟ اے اللہ نصیر دے دے، مددگار چاہیے، مددگار مانگا، نبی نے مددگار مانگا تو کون آئے؟ حیدر کرار آئے. تو جو ہے نا حیدر کرار آئے. تو ان کا نصیر ہونا، مددگار ہونا اللہ کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے. تو جہاں اللہ نعم النصیر ہے وہاں نعم المولا بھی تو ہے نا. اللہ جہاں نعم النصیر ہے وہاں نعم المولا بھی تو ہے نا. اللہ مولانا، اللہ قرآن ہے، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. اب کوئی کہہ رہا ہم کسی مولا کو نہیں مانتے، تو قرآن ہے کہ کافر کا کوئی مولا نہیں ہوتا. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ جو ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور جو کافر ہے شیطان ان کے ولی ہے جو ان کو نور سے نکال کے تاریکی میں لے جاتے ہیں. تو اللہ ولی ہے نا. اللہ نعم المولا و نعم النصیر قرآن ہے. جہاں اللہ نعم النصیر ہے تو علی کو بھیجا، وہاں اللہ نعم المولا ہے. تو جب نعم المولا ہے تو وہاں پہ اللہ کسی کو مصداق تو بنا کے بھیجے گا نا. تو آئے غدیر خم کے میدان میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. پہلے مصطفیٰ مولا، پھر مرتضی مولا، پھر مجتبی مولا، پھر سید الشہداء مولا، پھر عابد امام سجاد مولا، پھر امام باقر مولا، پھر امام صادق مولا، پھر امام کاظم مولا، پھر امام رضا مولا، پھر امام تقی مولا، پھر امام نقی مولا، پھر امام عسکری مولا. اور اس زمانے میں حجت اللہ، بقیت اللہ، صفوت اللہ، عنایت اللہ، امام زمانہ مولا. توجہ فرمائیے گا، جب تک نبی موجود تھے میرے حیدر کرار کا یہ خطبہ نظر نہیں آتا، چونکہ مولا موجود ہے. امام علی نے جب تک خطبے دیے امام حسن کا کوئی خطبہ نظر نہیں آتا. امام حسن نے جب تک خطبے دیے امام حسین کا خطبہ نظر نہیں آتا. نعم المولا و نعم النصیر. تو بہترین مددگار بھی ہے، بہترین مولا بھی ہے. تو اب توجہ فرمائیے گا، من کنت مولا فہذا علی المولا. ادھر علی نے مولائیت دکھائی، علی نے مولا بن کے سب کے سامنے ظاہر ہوئے اور نبی نے فرمان دیا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اور میں مولا ہوں اس کا جس کا یہ اللہ مولا ہے. تو عزیزان محترم، نبی کا مولا ہونا اللہ کی مولائیت کی، اللہ کے مولا ہونے کی دلیل، علی کا مولا ہونا ان کے مولا ہونے کی دلیل کہ یہ مولا بن کے جہاں وہ نعم النصیر ہے وہاں نعم المولا بھی ہے. توجہ ہے؟ میں نے بہت بڑے مطالب آپ کو دقیقوں میں آپ کے سامنے عرض کر دی. خدا آپ کو سلامت رکھے. دعا معرفت کی دلیل ہے. معرفت بڑھتی جائے گی، دعا بڑھتی جائے گی. اور دعا بھی ایسی ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو دعا کا اثر ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب معرفت ہو. اور غریبوں سے دعا کروایا کریں، جن کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے ان سے دعا کروایا کریں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے دعا کروایا کریں. جو ظاہری طور پہ غریب نظر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑے امیر ہوتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں، امام سجاد کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ میں باہر تھا اور بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے لوگ. کہتے بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعائیں مانگی گئی لیکن بارش نہیں ہوئی. کہتے میں نے دیکھا ایک انتہائی خستہ حالت کپڑے پہن کے، پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے جگہ جگہ سے، ایک غلام محسوس ہو رہا تھا جو آیا اور اس نے جان ماز بچھایا. کہتے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے غلام نے جان ماز بچھایا اور جان ماز بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا، اے اللہ بارش برسا دے مدینے پہ. کہتے ابھی اس کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا مشرق سے بادل اٹھے، ایک دم ہوا چلی، مغرب سے اٹھے، شمال سے. کہتے میں حیران پریشان کہ میں دیکھ رہا تھا صبح سے یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. اس نے مصلح بچھایا اور ہر طرف سے بادل نمودار ہو گئے. کہتے جب بادل نمودار ہوئے اور ہر طرف سے بارش کا سما تھا اور بادل وسط میں آ گئے اور کہتے بوندا باندی شروع ہو گئی اور بارش شروع ہو گئی کہ ایک نزدیک تھا قحط کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے تلف ہو جائے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھوں یہ کون ہے، کس کا غلام ہے اور کہاں سے آیا ہے. کہتے میں پیچھے پیچھے گیا تو کیا دیکھا، سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں وہ غلام داخل ہو گیا. کہتے جب وہ غلام چلا گیا نا مولا کے گھر میں کچھ دیر کے بعد گیا
اور میں نے کہا مولا میں نے آپ کا غلام خریدنا ہے. مولا کہتے کون سا غلام لینا چاہتا ہے؟ کہا مولا آپ کا ایک غلام ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں. مولا نے حکم دیا یہ میرا چاہنے والا ہے، سارے غلام آ جاؤ اس کے سامنے، جون سا یہ غلام چاہتا ہے اس کو دے دو، یہ لے لے، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ایک ایک کر کے غلام سارے آ کے کھڑے ہو گئے جو مولا کے در کے غلام تھے. خدا ہمیں بھی غلامی کا شرف دے، ہم بھی اس در پہ جھاڑو دیں، اس در پہ خدمت کریں. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو اس در کا نوکر بنا دے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. کتنے خوش قسمت. کہتے ہیں کہ یہ کھانا بناتا ہے، یہ کھانا لے کے آتا ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ سامان پہنچاتا ہے، یہ لنگر کھانا چلاتا ہے. سارے غلاموں کی تعریف ہوگی، یہ غلام یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام سب کا بتا دیا. کہتے ہیں اس نے سارے غلاموں کو دیکھ کے کہا نہیں، جو غلام مجھے چاہیے وہ ان پہ نہیں ہے. امام سجاد پوچھتے ہیں کیا کوئی غلام ہے جو رہ گیا؟ کہ مولا سارے اچھے کام کرنے والے تو آگے، ایک غلام ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ جو آپ کے جو گھوڑے ہیں، آپ کے جو خچر ہیں، ان کو سنبھالتا ہے، ان کا جو ہے وہ گوبر وغیرہ جو ہے وہ اس کو کنارے کر کے رکھتا ہے، اور وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے. اس کا وہ کام ہے، وہ سارا استبل کو سنبھالتا ہے. مولا نے کہا لے کے آؤ اس کو. ہاتھ دھو کے جب آیا مولا کے سامنے تو اس نے دیکھتے ساتھ کہا، کیا کہا؟ دیکھتے ساتھ کہتا ہے مولا یہی مجھے غلام چاہیے. مولا کہتے ہیں کیا اصرار ہے تمہیں اس غلام کے لینے پہ؟ اتنے غلام ہیں، مولا تو جانتے ہیں. مولا کہتے ہیں کیا اصرار ہے تمہیں اس غلام کے لینے پہ؟ کہتا ہے مولا بیان کیا ایسا واقعہ، مولا یہ آیا اور اس نے جان ماز بچھایا. پہلے اس نے جملہ کہا کہ آپ مجھے لینا چاہتے؟ کہا میں آپ کو لینا چاہتا ہوں. کہا کیوں مجھے اپنے مولا سے جدا کرنا چاہتے؟ میں اپنے مولا کی خدمت تو میرے بس کی بات نہیں ہے. میں مولا کے جو جانور ہیں نا، میں ان کی خدمت میرے لیے باعث فخر ہے. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا، کبھی کسی کام کو حقیر نہ سمجھا کرے. امام بارگاہ ہے نا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، امام بارگاہ بنا، مسجد بنی. تو امام بارگاہ جب تیار ہو گیا نا، ایک نے کہا جی میں کھانا بناؤں گا عزاداروں کے لیے، ایک نے کہا میں جو ہے وہ تقسیم کروں گا، ایک نے کہا میں روٹیاں بناؤں گا، ایک نے کہا میں فرش ادا کو صاف کروں گا، ایک نے کہا میں جھاڑو دوں گا، ایک نے کہا سارے کام تقسیم ہو گئے. تو ایک بہت بڑے عالم دین، میں نام نہیں لے رہا، منع کیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک کام میں بھی کہوں گا. کہتے ہم نے آپ کے لیے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں ہے، آپ کیا کام کریں گے؟ کہا نہیں، یہ جو واش رومز ہے نا جہاں پہ عزادار سید الشہداء آئیں گے، اس کی صفائی میں کروں گا، میں اس کو صاف کروں گا. یہ عزادار سید الشہداء ان کو تکلیف نہ ہو، کسی کام کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. اللہ جانے وہ کام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں. خیر صورتحال یہ ہوئی، کہا کہ مجھے کیوں اپنے مولا سے جھڑوانا چاہتے ہو؟ میں اپنے مولا کے پاس بہت خوش ہوں. تو اس نے بیان کیا کہ ایسے ایسے دیکھا میں نے کہ جانماز بچھا اور اس نے دعا کی تو مولا میں نے دیکھا بادل ہر طرف سے ظاہر ہونا شروع ہوئے اور بارش آنا شروع ہو گئی. بس یہ جملہ کہنا تھا نا، فوراً اس نے ایک آہ بھری. اس غلام نے ایک آہ بھر کے کہا اے اللہ میرا راز فاش ہو گیا. اللہ اکبر، اے اللہ میرا راز فاش ہو گیا. میں تو نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ میں عبادت گزار ہوں یا میری دعا میں اثر ہے. میرا راز فاش ہو گیا. یاد رکھیں گھر کے باہر آپ کو جب آوازیں آتی ہے نا، آلو پیاز ٹماٹر بھنڈی، یہ آوازیں آئیں گی. کبھی آواز نہیں آئے گی یاقوت لے لو، ہیرے لے لو، اور یہ آپ پخراج لے لو یا زمرد لے لو. یہ شور شرابہ مچاتے ہیں نا کہ ہم کالے علم کے ماہر اور یہ ماہر اور وہ ماہر اور وہ ماہر اور یہ کرنے والے وہ کرنے والے اڑا کے رکھ دیں گے، اور یہ سب سمجھ لے خالی ہے. جو برتن خالی ہو نا آواز اسی میں سے آتی ہے. خلوص نیت سے سورہ قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس اور چند ایک عملیات اور ہیں، جادو کا مکمل علاج ہے. سورہ نون والقلم نظر بد کا مکمل علاج ہے. بلا وجہ جو ہے اگر جو پیسے آپ نے ان لوگوں کو دینے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مولا کی راہ میں خرچ کریں، مجلس ادا کروائیں، غریبوں کو بانٹیں. ہاں راشن لے کے دیں، 40,000 50,000 ان لوگوں کو آپ نے دینے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، معصومین کی راہ میں خرچ کریں، مجلس اعضاء میں خرچ کریں، غریب لوگوں کو راشن لے کے دیں. دیکھیں آپ کی منزلیں کتنی بلند ہوتی چلی جاتی. آپ کسی کے لیے راشن کا انتظام کریں، اللہ آپ کے گھر میں کبھی راشن کی کمی ہونے ہی نہیں دے گا. 70 گنا آپ کو نہ ملے تو پھر بات ہے. کہا کہ
मौला मैंने ऐसे देखा, इसने दुआ की और फौरन बादल नमूदार हुए, बारिश हो गई। वो कहता है मेरा राज फाश हो गया, रोने लग पड़ा। कहा नहीं, याद रखे। बल्कि बाबा बुल्ले शाह का गालिबन वो एक कलाम है कि उचियां बांगा ओयो दिन दिन नीता जनादियां खोटियां हूं, कि सुल्तान बहू का गालिबन है कि ऊंची आवाज है ना वही लगाते हैं इनकी नीयत को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कोई नहीं करता। सब जितना झुकते जाए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दरख्त उसी पे फल लगता है कि जो दरख्त झुक जाता है। छोटा दरख्त हो उस पर फल ज्यादा लगता है, और दरख्त इतना फल लगता है कि उसकी टहनियां टूटने का खतरा होता है। जो अकड़ के खड़ा हो समझ ली उसमें कोई फल नहीं है, और जो जितना खामोश होगा। इसलिए फरमाते इन्नल्लाह अख्फा, अल्लाह ने अपने बंदों को बंदों में छुपा के रखा ताकि किसी बंदे को हकारत की नजर से ना देखो। हो सकता है जो तुम्हारी नजर में हकीर है, अल्लाह की नजर में वही कितना अजीम है। तो जो है मारिफत को बुलंद करे। कहता है ओहो मेरा राज फाश हो गया। बस तारीख में लिखा है, इसने कहा कि मैं मौला मुझे ये दे दे। मौला ने कहा बिस्मिल्लाह। मौला के दरवाजे से कोई मांगे और मौला मना कर दे, भाई ये ऐसे तो अल्लाह जाने। इमाम सज्जाद के ऐसे लाखों करोड़ों लातादाद गुलाम है इमाम के, ऐसे ये तो एक है उनमें से। और ये वो गुलाम है कि जो मैंने बताया क्या काम करता था, अस्तबल को मौला के संभालता था। कहते जब कहा ना ले जाओ, तो ये कहता अच्छा ठीक है मौला, मैं अंदर से होके अंदर आया और सजदे में सर रख के कहा, ऐ अल्लाह मैं इमाम सज्जाद का दरवाजा नहीं छोड़ना चाहता। ऐ अल्लाह मैं नहीं चाहता इमाम सज्जाद के अलावा किसी और का गुलाम बन के रहूं। सर काफी देर होगी नहीं आया, जब करीब आके देखा तो क्या देखा कि ये बंदा दुनिया से जा चुका था, राज फाश हो गया, दुनिया से जा चुका था। जिस तरह साहब कहफ ने कहा था ना, और सजदे में गए और दुनिया से चले गए और सो गए, तो उसी तरह से ये जो है गुलाम जो है मौला का, इसने मौला की गुलामी को नहीं छोड़ा। काश के खुदा हमें भी ऐसा गुलाम बना दे। इनके दरवाजे पे उठे तो इनके दरवाजे से उठे, सोए तो इनके दरवाजे से सोए, और इमाम ज़माना है तो या मेहदी कहते हुए कब्रों से हम ऐसे निकले इंशाअल्लाह ताला। दरवाजा इनका हो तो ये बुलंदी ये अता करते हैं। हम बुलंद नहीं है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इंदका, अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन। ज़ियारत आशूरा का फिक्र है, दूसरी ज़ियारतों का फिक्र है। अल्लाह तुम मुझे अजमत वाला बना हुसैन के जरिए। हमारी कोई अजमतें नहीं है, हमारी पहचान क्या है? या अली हमारी पहचान है, हमारी अजमत है इनकी वजह से, हमारा मकाम है, हमारी वजाहत है इनकी वजह से। अगर इनकी मोहब्बत और मारिफत नहीं है तो ना हमारी पहचान है, ना हमारी अजमत है, ना हमारी बुलंदी है, ना हमारी बुलंदी है। अज़ान मोहतरम ये है दुआ। इमाम का सबसे छोटा जो गुलाम है, जिसकी कोई अहमियत नहीं समझती थी सच्ची दुनिया, वो इस मकाम पे था कि वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह बारिश को फौरन भेज देता है। कमाल है। आप समझते कि करबला के मैदान में मासूमीन अलैहिस्सलाम हजरत अली अस्कर अलैहिस्सलाम के हाथों को आप जानते हैं? हजरत इस्माइल के जो एड़ियां रगड़ी तो आब जमजम जारी हो गया। अगर चाहते तो पूरा करबला पानी बन जाता, बारिश हो जाती हर तरफ। लेकिन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, अल्लाह की रिज़ायत पे राज़ी। इंडिया का एक शहर है बनारस, वहां पे एक खातून मोमिना बुजुर्ग थी बहुत ज्यादा, लेकिन मजलिस से हुसैन जब होती थी ना तो वो कहती थी तबर्रुक मैंने अपने हाथ से बांटना है। अल्लाह अकबर। जब भी मजलिस होती थी कहती तबर्रुक मैं खुद बांटूंगी। बड़े लोग कहते थे आप बुजुर्ग हो गई हैं, 70-80 साल आपका सिन है, आप हमें दे तबर्रुक, हम बांटते हैं, हम जवान हैं। कहते नहीं तबर्रुक मैंने बांटना। तो सब पूछते थे क्या वजह है, आप तबर्रुक क्यों बांटना चाहती है? तो एक जुमला कहती थी कि देखो मजलिस में जनाब सैयदा भी आती है, और ज़हरा बीबी तबरुक के बगैर तो नहीं जाती होंगी, तबरुक जरूर बीबी का हाथ फिरता होगा उस पर। तो मैं चाहती हूं कि मेरा बदन सैयदा के बदन से हाथों से मस हो जाए, बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तबरुक में बांटूं। खुदा आप सबको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आप सबको आबाद और शाद रखे। तबरुक ये मोमिना बांटती। एक दिन मजलिस हो रही थी और बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तो मोमिना ने देखा कि दरवाजे के पास किनारे पे बैठी थी, क्या देखा कि एक सांप चलता हुआ आ रहा है। इसने कहा सांप अंदर आएगा, भगदड़ मचेगी, मसाहिब हो रहे हैं, मजलिस खराब होगी, मैं हुसैन की मजलिस को खराब नहीं होने दूंगी।
اس نے پاؤں آگے کر دیا سانپ کے، سانپ نے ڈسا اور ڈس کے چلا گیا۔ اب یہ مومنہ کس عالم میں موت اور حیات کی کشمکش میں آنکھیں بند ہو گئیں، خون آنا شروع ہو گیا اور بالکل زمین پہ سکتے کی کیفیت، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سامنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ مومنہ دنیا سے چلی گئی۔ مجلس ہوتی رہی، مومنہ لیٹی ہوئی، مجلس کے بعد جب سب نے آ کے دیکھا نا مومنہ لیٹی ہوئی ہے، کہتی یہ تو آج تک کبھی نہیں سوئی، تو بیٹی آ کے کہتی ہے اماں تبرک کا وقت آ گیا، سب مومنات انتظار کر رہی ہیں، تبرک آ کے لے لیں۔ جب چیک کیا تو دیکھا کہ یہ ہے ہی نہیں، یعنی سکتے کی وہ کیفیت تھی، خون جم گیا۔ تو اب وہ سمجھے کہ یہ دنیا سے چلی گئی اور رونا شروع کر دیا سب نے۔ ایسا روئی بیٹی، آئی اور علم میں حضرت عباس کے پاس آئی اور آ کے کہتی بی بی سیدہ میری ماں آپ کے بیٹے کی عزادار ہے اور یہ کہتی تھی تبرک میں نے بانٹنا ہے، آپ کی خاطر بی بی یہ تبرک بانٹتی تھی۔ بی بی سیدہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ بیٹھی ہیں خواتین، میں تبرک نہیں بانٹوں گی جب تک بی بی میری ماں خود نہ بانٹ لے۔ تو سب نے دیکھا وہی سانپ جس نے ڈسا تھا وہ دوبارہ آیا اور اس نے انگوٹھے پہ منہ رکھ کے زہر کو چوسنا شروع کر دیا، اور کہتے تھوڑی دیر کے بعد یہ مومنہ کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، جناب سیدہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا، ایک بیٹی روئے، ایک بیٹی گریہ کرے اور ایک بیٹی رو کے یہ کہے کہ میری ماں اس دنیا سے چلے گی، ایک بیٹی کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اے جناب سیدہ آپ سے کیسے برداشت ہوا ہوگا جب بی بی سکینہ کو تماچے لگے؟ اے بی بی سیدہ آپ کو کیسے برداشت ہوا ہوگا جب آپ کی بیٹیوں کو تعزیانے لگائے گئے؟ یا سیدہ آپ کو کیسے برداشت ہوا ہوگا؟ میری جان قربان، ہم سب کی جان قربان، یہ وہ ایام چل رہے ہیں، عزاداروں میری جان قربان، سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، عزاداروں میری جان قربان، میری جان قربان، ہم سب کی جان قربان، عزاداروں سیدہ نے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، عزاداروں میری جان قربان، سیدہ کے ہاتھ نظر آ رہا ہے، عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، عزاداروں ادھر سے کنفل ملون تازیانہ لے کے آیا، عزاداروں اس نے اتنی زور سے سیدہ پہ دروازے سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا، عزاداروں لیکن سیدہ نے دروازے کو نہیں چھوڑا، عزاداروں میری جان قربان، دروازے پہ میں نے بتایا تھا نا کہ تین مرتبہ اس دروازے پہ آمد ہوئی ہے، عزاداروں پہلے ایک یکم ربیع الاول کو، پھر 3 کو، پھر 7 کو، اور عزاداروں آخری مرتبہ وہ آمد تھی کہ دروازے پہ لکڑیاں آ گئی، عزاداروں میری جان قربان، عزاداروں اس دروازے پہ جہاں پہ اتنے دن نبی کے جانے کے بعد کھانا نہیں بنا تھا، عزاداروں لیکن جب یہ لکڑیاں آئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، عزاداروں میری جان قربان، کنف الملون نے جب تازیانہ مارا ہے نا، عزاداروں سیدہ کے ہاتھ میں اور سیدہ کے بازو پہ زخم جو آخری وقت تک معصوم فرماتے ہیں وہ زخم موجود تھا، عزاداروں میری جان قربان، دروازے کو دھکا دیا گیا، عزاداروں دروازہ کھلا، عزاداروں کو میں نے خود روایات میں پڑھا ہے، ایک نے کہا میں نے خود سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، عزاداروں سیدہ زمین پہ گری اور چلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا، عزاداروں اس واقعے کو امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، عزاداروں مولا نے بنی ہاشم کے کوچے سے جانا چھوڑ دیا تھا اور مولا کہتے جب میں اس کوچے سے جاتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، عزاداروں خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے، عزاداروں سیدہ زمین پہ گری، جلتا ہوا دروازہ میری اور آپ کی شہزادی پہ گرا، عزاداروں تھوڑی دیر پر فرماتی ہے فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ علی کو نہ بتانا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو منظور و قبول فرما، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے آقا مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوش فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جان نثاروں میں شامل فرما، پروردگارہ امام کا ظہور جلدی فرما، ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، ہم مانگ رہے ہیں پروردگارہ امام کا ظہور جلدی کرتا کہ ہم پروردگارہ سیدہ کے پہلو کا زخم تب ٹھیک ہوگا جب امام تشریف لائیں گے، کربلا کی 4
سالہ مسافرہ کے کانوں کے زخم تب ٹھیک ہوں گے جب مولا آئیں گے، اور بی بی کے رسن کے نشان تب ٹھیک ہوں گے جب مولا آئیں گے۔ پروردگار ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے درجان ساروں میں شامل فرما۔ ذکر نوحہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ ہائے مظلوم فاطمہ زہرا، ہائے محروم فاطمہ زہرا، ہائے مظلوم فاطمہ زہرا، ہائے محروم فاطمہ زہرا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، گھر جلانے کو کلمہ گو آئے، گھر بجھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا، کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا، لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے تازیانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ رسیاں تھی علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے، رسیاں تھی علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے، سب تماشا ہی بن کے تکتے رہے اور چھڑانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، در جلا قتل ہو گئے محسن، پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی، در جلا قتل ہو گئے محسن، پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی، پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر ظلم ڈھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، خود ہی چننے لگی نبی زادی، بکھڑی تحریر اپنے بابا کی، خود ہی چننے لگی نبی زادی، بکھڑی تحریر اپنے بابا کی، مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو
جب اٹھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ اور آخری مصرع آپ کے زمانے میں ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے، جب بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، گھر جلانے کو کلمہ گو آئے، گھر بجھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولا نعلم اجمعین۔